Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video on salts or shares. Must watch complete video for interesting knowledge, and don't forget to like my video and subscribe my channel, and also share with your friends. The Holy Prophet, peace be upon him, said, related to Al-Tirmidhi, an Abi Mas'ud, النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنے رب کے حضور سے اس وقت تک آگے نہیں جائیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے متعلق باز پرس مکمل نہ کر لی جائے. اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے کن باتوں میں گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کن باتوں میں گزاری، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور اس مال کو کہاں پر خرچ کیا، اور جتنا اس کو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اس حدیث کا موضوع آخری امتحان ہے. زیر نظر حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انسان سے کیے جانے والے 5 سوالات کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ہر ایک سے ان 5 باتوں کے متعلق باز پرس نہ کر لی جائے گی اس وقت تک کسی کا چھٹکارا ممکن نہ ہوگا. گویا یہ اس طرح ہے جیسے کسی طالب علم کو امتحان سے قبل ہی امتحان میں پوچھنے والے سوالات بتا دیے جائیں کہ پرچے میں یہ سوالات آئیں گے، انہیں اچھی طرح یاد کر لو. یقیناً ایسا طالب علم کبھی ناکام نہیں ہوگا جسے پرچے کے متعلق پہلے سے ہی علم ہو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا اور قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. وہ سوالات یہ ہیں کہ پوری زندگی کن امور میں گزاری، اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا، اپنا مال کہاں کہاں سے کمایا، اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا. قرآن مجید کی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. جبکہ سورہ المومنین میں سوالیہ انداز میں پوچھا کہ افحسبتم انما خلقنکم وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ گویا انسان کی پوری زندگی ایک امتحان ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ زندگی تم نے کہاں گزاری. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے جہاں اسے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور کچھ جگہ پر وہ انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن افسوس ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے ہم غائب ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں پر اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں ہم حاضر ہوتے ہیں. اس حدیث میں دوسری بات اور سوال کہ جس کے بارے میں باز پرس ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، اور یہ اس لیے کہ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. جوانی میں انسان سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان ایام میں انسان کی صحت، طاقت، شباب عروج پر ہوتا ہے، اور بالخصوص شہوانی خواہشات اور لذات انسان کو برے کاموں کی طرف
خوب راغب کرتی ہے، لیکن جو انسان جوانی میں توبہ کر لے اور گناہوں سے باز رہے اس کے لیے بڑا درجہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو انسان میں وہ طاقت و جوش نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن امور میں صرف کی۔ جوانی میں نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنا پیغمبرانہ صفت ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا مشہور شعر ہے، در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالمی شود پرہیزگار۔ یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبری شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اور یہ بات واقعتاً ہے بھی صحیح، کیونکہ بڑھاپے میں وہ شکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے خاموشی سے جو مل جائے کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں بروز قیامت پوچھے جانے والے تیسرے سوال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیاوی زندگی میں تو نے جو مال کمایا تھا اس کے ذرائع کیا تھے؟ کیا وہ حلال اور جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز ذرائع سے اکٹھا کیا تھا؟ اسلام میں کسب حلال کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ کسب حلال کی کوشش کرنا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 10 اجزاء میں سے 9 کسب حلال میں ہیں۔ کسب حلال اصطلاح میں شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت کمانے کا نام ہے۔ لہٰذا ہر وہ مال جو اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ناجائز ذرائع سے کمایا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اور ویسے بھی ناجائز اور حرام مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جبکہ حرام کمانے والے کے گناہوں کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ نیز حرام کمائی کرنے والے شخص میں خودداری اور خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی۔ ایسی کمائی کرنے والا ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی جیسے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، جو ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالات میں سے چوتھا سوال جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے انسان، تم نے جو مال کمایا تھا اس کو کن کن جگہوں پر خرچ کیا؟ گویا جس طرح مال کا ناجائز ذرائع سے کمانا ممنوع اور حرام ہے، اسی طرح مال کو غلط جگہوں پر خرچ کرنا بھی منع ہے۔ قرآن و حدیث میں مال کو صحیح مصارف اور نیک کاموں میں صرف کرنے کی انتہائی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت مثالیں دے کر اجاگر فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال کو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 گوشے بالیاں بن جاتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اسے دگنا بھی کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اور بھی وسیع ہے اور وہ علیم ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات گنواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بغل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ درمیانہ ہوتا ہے۔ گویا اسلام میں مال کو جائز طریقے سے کمانا اور صحیح مصارف میں خرچ کرنا نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا آگاہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم اپنے اموال فضول اور بے ہودہ کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی فضول رسموں پر لاکھوں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ناچ گانوں اور میلے ٹھیلوں میں رقوم لٹائی جاتی ہے۔ شراب نوشی اور جوئے پر خرچ کرنا عام ہے۔ فلموں اور فحاشی کے کاموں پر بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے۔ غرض کتنے ہی ایسے کام ہیں جہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان تمام معاملات میں
نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور نہ ہی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ یہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھے جانے والے 5ویں سوال کے متعلق بتایا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس دین کی جو باتیں پہنچی تھی ان پر کس حد تک عمل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بار بار پوچھا تھا کہ لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے تھے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرماتے تھے کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے اور آپ کا لایا ہوا یہ پورا دین قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی پوری تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور ارشادات سے کر دی تھی، جبکہ قیامت تک امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی اشاعت میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ گویا آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، لہٰذا قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا کہ اس دین کا جتنا تجھے علم تھا اس پر تو نے کس قدر عمل کیا، کیونکہ عمل ہی اصل نجات ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا عمل کا خانہ خالی ہے۔ ہم دین کی باتیں تو بہت کرتے ہیں اور مسلمانی کے دعوے بھی خوب کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اسی بات کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں بس اسی نیک دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر پوچھے جانے والے سوالات کے درست جواب دینے کی توفیق عطا کرے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔